ادھر کر دیں ادھر کر ادھر سے اور ہوشیاری ہو چل ذاتگان پرچم سلامی دے گی پرچم سلام سلام فائر ذاتگان نیچے فون کرے گی نیچے فائر ذاتگان بازو فون کرے گی بازو فائر ذاتگان برخاست ہوگی بس ہاتھ رکھ پیچھے پھر میڈم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور معزز جج صاحبان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج پاکستان کا 73واں یوم آزادی ہے اور اس کو شایان شان منانے کے لیے سادہ تقریب منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان خلاق عالم کا ارشاد ہے، فرمایا آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عزت و عظمت والی ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین والے سارے رب ذوالجلال سے مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہر دن ایک شان یعنی ایک حال میں ہے، انسانوں کے حالات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مملکت خداداد پاکستان ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاک دھرتی کو سلامت تا قیامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اب میں دعوت دوں گا معزز چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب، سینئر پیونی جج، قابل احترام جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ جج صاحبان، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار کے معزز صدور اور ممبران، پاکستان بار کونسل کے ممبر صاحب، اسلام آباد بار کونسل معزز ممبران، خواتین و حضرات، ہم ہر سال پرچم کشائی بھی کرتے ہیں اور تقریب بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن غالباً اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایک ڈائنامک لیڈرشپ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو بذات خود پیشے سے ایک وکیل تھے اور جنہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے اصولوں کی وجہ سے نہ صرف پوری دنیا کو متاثر کیا بلکہ قلم کے ذریعے اور اپنے ذہن کے ذریعے لیڈرشپ کر کے پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پہ اس دنیا میں قیام پذیر کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت کچھ کہا،
لیکن آج کا دن محض ایک تقریب کا نہیں ہے. جس جھنڈے کو آج فلیگ ہوئسٹنگ ہوئی ہے اس جھنڈے کا بھی ایک مقصد ہے. اس کا سبز اور سفید جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں نے اپروو کیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا کہ اس کا سبز مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرے اور اس کا سفید ان طبقوں کو ریپرزینٹ کریں جو دوسرے مذاہب سے. آئین بھی سب کے لیے برابر ہے اور بحیثیت سٹیزنز سب کے حقوق بھی برابر ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے کال پہ ہمارا نیشنل موٹو بنا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. لیکن جو ان کا صحیح کال تھا کہ فیتھ، ڈسپلن اینڈ سیلف لیس ڈیووشن ٹو ڈیوٹی، دیر از نتھنگ دیٹ کین ناٹ بی اچیوڈ. آج کا دن محض فلیگ ہوئسٹنگ کا نہیں ہے. آج کا دن انٹروسپیکشن کا ہے. میں نے اور ہر شخص نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہم اس کی اور ان اقوال کی قائد اعظم محمد علی جناح کے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر ایک صحافی ہے، ایک وکیل ہے، ایک جج ہے، ایک بیوروکریٹ ہے، اس کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا میں سیلف لیسلی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں تو پھر تو پاکستان کو وہ ہونا چاہیے تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا تصور دیا. ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی زمین دی کہ جہاں پہ ہمالیہ کے خوبصورت میجسٹک پہاڑ ہیں تو وہاں جنگلات بھی تھے اور وہاں بہت خوبصورت ساحلی مقام بھی تھے. ہم نے 73 سالوں میں اس کا کیا بنایا؟ کیا جنگل اسی طرح ہیں جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور باقیوں نے چھوڑے تھے؟ میرے خیال میں کسی کو شک نہیں کہ جس بے دردی سے ہم نے ان 70 سال سے زیادہ عرصے میں ہم نے جو کچھ کیا، اب کم از کم ہمیں رک جانا چاہیے. اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اپنی ڈیوٹی سیلف لیسلی ادا کر رہا ہوں؟ اور اس کے بہت بڑے معنی ہیں جو قائد اعظم نے کہے. یقیناً میں نے اور اس ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے آج کی جو تقریب فلیگ ہوئسٹنگ تھی اس کو جو مقصد اس جھنڈے کا تھا اس کے مطابق اس کی فلیگ ہوئسٹنگ ہوئی. اور ہم نے آج کا دن جو حکومت اور وزیر اعظم نے ایک پلانٹ فار پاکستان کی کیمپین شروع کی ہے، وہ صرف ایک کیمپین نہیں ہے. بدقسمتی سے جو ہم نے اس 70 سال سے زیادہ عرصے میں ماحولیات کے ساتھ کیا ہے، اس کا اثر ہمارے آنے والی نسلوں پہ ہوگا. پاکستان ان 10 ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جس پہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ اثر ہوگا.
اگر آج ہم نہیں جاگے تو ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں. اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو بھی ہو اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ باور کر سکیں کہ وہی ہمارا خالق ہے. ایک چونٹی کو بھی مارنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، منع کیا. تو آئیے آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم نے پاکستان کو ان ساری آفات سے بچانا ہے؟ اگر بچانا ہے تو ہر ایک نے اس ماحولیاتی چیلنجز کو مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی اپنی ڈیوٹی صرف سیلف لیسلی نہیں کرنی، بلکہ جتنا بگاڑ آ چکا ہے اس سے بڑھ کے کرنا ہے. اگر ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال پہ چلنا شروع کر دیں، خواہ وہ بیوروکریٹس ہو، خواہ ہم ہو، خواہ وکلا ہو، خواہ میڈیا ہو، تو یہ پاکستان صحیح معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بن سکتا ہے. تو میری دعا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کر کے کہ کم از کم میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میں سیلف لیسلی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں. یہی آج کے دن کا مقصد ہے. بہت شکریہ.